اور زندگی کو خوشگوار انداز میں جینے کا بہترین طریقہ، بندہ کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ لے کر آئے۔ مجھے یاد آتا ہے بابا جان سرکار علیہ رحمٰن نے ایک بار یہ کینے کے اوپر، حسد کے اوپر فرمایا تھا، فرمایا کہ ایک بندے نے اللہ پاک نے نوازیا، دوجا ان دے بارے حسد لے آیا، کینہ لے آیا دل وچ، تو وہ بڑی خوشی زندگی وہ گزار رہی ہے اور یہ بندہ ایویں سڑی جا رہی ہے، اس بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ان نے میرے بارے کی سوچا ہے، تو یہ ایویں اندر کڑتا رہے گا، پریشان، ٹینشن۔ اگر خوشی والی زندگی چاہتے ہیں تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے، مولا اس کو اور دے، اے اللہ اس کو اور دے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس علم کی دولت بھی بے بہا آ جائے، ذہنی حلال مال بھی کافی ہو جائے، گاڑی آ جائے، موٹر سائیکلیں آ جائے، مکان آ جائے، حسن و جمال آ جائے، تو حدیث پاک مسلم شریف کے اندر سے میں آپ کو یہ وظیفہ اور نسخہ عرض کرنے لگا ہوں کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس بندے کو دیکھو تو اس کے پاس دولت ہے، مال و دولت ہے، علم ہے، حسن و جمال ہے، بڑا کچھ ہے اس کے پاس، تو تم خود تنہائی میں چلے جایا کرو، اس کے سامنے نہیں، تنہائی میں چلے جاؤ۔ فرمایا گیا کہ تنہائی میں دعا کرو، مولا اس کو اتنا کچھ دیا، اس کو اور دے، وہ جو فلاں ہے اس کے پاس کم ہے، اس کو بھی دے، وہ جو فلاں بندہ ہے اس کو بھی دے، اور اس جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کو بتانا بھی نہیں، بتانا نہیں کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، بس تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرتے رہو، مولا اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے۔ فرمایا تم جتنے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، ہر بندے کے لیے دعا کرنے پر تمہارے پاس اللہ پاک فرشتے کو مقرر کرے گا، اور خود دعا کرنے والے کے حق میں فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے گا، مولا یہ جو فلاں 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 کے لیے مانگ رہا ہے وہ سارا تو اس کو عطا فرما دے۔ غائبانہ دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ پاک وہ چیزیں رشتے نے ہمارے حق میں دعا کرنی، اس کا اثر انشاءاللہ ظاہر ہو جائے گا۔ ایویں دوسروں کے بارے میں کینہ لے کر آنا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہ اپنے آپ کو پریشانی میں لے کر جانا، اور دل خراب ہی خراب، راتیں خراب، دن خراب، دل خراب، زنگ آلود دل۔